کائنات کی دربار میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں تمہیں اور پورے امت محمد کے آقا انعامدار محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صاحب دولت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور محبت عشق عطا فرما دے۔ دوستو، ایمان کی تقاضا یہی ہوئی، مومن حقیقت میں وہی ہوتا ہے جو محبت رسول میں بہت ہی زیادہ آگے بڑھ چڑھ کے گہرا ہو۔ جس میں جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا ایمان کا مزہ اور لطف اس کے ذہن کے اندر، اس کے طبیعت کے اندر محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ محبت کا یہ کمال ہے، جس بندے کو آقا انعامدار کی محبت ہوتی ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام پہ عمل کرنا بہت ہی آسان تو ہو جاتا ہے، لیکن لذیذ ہو جاتا ہے۔ یہ محبت کی تقاضا ہوتی ہے، تو ہمیں تمہیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اور نہیں تو کم از کم یہ دعا ضرور کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں محبت رسول عطا فرما دے۔ جب آقا انعامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے گی تو ہماری جسم کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے خیالات کے اندر عمل کرنے کی توفیق تو ہوگی، لیکن عمل کے ساتھ ساتھ مزہ اور لطف محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اس کے اندر رحمت نازل ہو رہی ہے، خصوصی عنایت ہے اللہ تبارک و تعالی شانہ کی ذات گرامی کی۔ تو اس مہینے میں ہم کچھ ایسی چیز مانگ لیں، کچھ ایسا اللہ سے مانگ ہے جو ہمارے لیے ہر لحاظ سے صحیح اور زیادہ مفید تر ہو۔ تو دوستو، دنیا مانگنا، دولت مانگنا، صحت مانگنا، عزت و آبرو مانگنا اپنی جگہ پہ ہے، جس جس کی ضرورت ہے آپ نے مانگ لا، لیکن آج کل ہمیں یہ ضرورت سب اس چیز کی کہ ہم آج اس رمضان کے صدقے مالک کائنات سے محبت رسول مانگتے ہیں۔ جب آقا انعامدار کی محبت ہمارے پاس آ گئی، یقین جانیے ہمارا ہر عمل اور ہمارے پران کے اندر جو ہر سانس ہے وہ لطف والا ہوگا اور بہت مزے والا ہوگا، بہت پیار والا ہوگا، ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی، اعلیٰ ہو جائے گی، سکون و قرار نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے، اللہ کی ذات گرامی کرم نوازی ہے۔ اور خصوصاً میں جو آیت میں تلاوت کی، اس میں اللہ کی ذات گرامی نے اس مہینے کی تاریخ بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ مالک کائنات دیکھو کہ دنوں کی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی دنوں کی تعریف کرتا ہے، مہینوں کی تعریف کرتا ہے، خصوصاً رمضان مبارک کی تعریف اللہ کی ذات گرامی اس طرح فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ لوگوں، یہ مہینہ ایسا اعزاز والا ہے، ایسا احترام والا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کی ذات گرامی کرم نوازی ہوئی مالک کائنات اپنے کلام الہی کو اس مہینے میں نازل فرمایا۔ اس مہینے میں اللہ نے اپنا کلام الہی نازل فرمایا، کیونکہ اس کلام کا بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی برکت ہے۔ جس مہینے کے اندر اللہ کا کلام نازل ہو جائے وہ مہینہ بھی برکت والا، جس دن میں نازل ہو جائے وہ دن بھی برکت والا، جس گھڑی میں نازل ہو وہ گھڑی بھی برکت والی۔ دوستو، ہم اس چیز سے سیکھیں اور اس حساب سے سوچ لیں، جب ہم رمضان مبارک کا ذکر کرتے ہیں تو رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے، نعمت ہو جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے۔ لیکن رمضان دن ہے، یہ گھڑیاں ہے، یہ ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر جس کے اندر اللہ کا کلام نازل ہوا تو اس کا ذکر کریں تو اس کے اندر برکت ہو جاتی ہے، رحمت ہو جاتی ہے، وہ بہت بڑی برکت والا ہو جاتا ہے۔ لیکن آج میں نے آپ لوگوں کو جو عرض کیا دوستو، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے التجا کرنی چاہیے، کیونکہ نبی وہ ہے، حضور کی ذات گرامی وہ ہے۔ یہ رمضان کا برکت جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کلام اس میں نازل ہوا ہے، اس مہینے میں نازل ہوا، لیکن جب یہ کلام الف لام سے لے کے والناس تک محمد مصطفیٰ کے ذہن اور دل جو کرتا ہوگا اس کا کیا کمال ہوگا، اس کا کیا کمال ہوگا۔ ایک بدار انسان ہوتے ہوئے کھاتا بھی پیتا بھی تھا،
دنیا کی ضرورت پوری کرتا تھا، پھر بھی جبرائیل آیا کرتا تھا اور اللہ کی طرف سے احکام لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے اوپر حضور کے سامنے پیش کرتا تھا، حضور اس کو قبول کرتے تھے۔ ایسی باتیں بہت سے تھی جو خود جبرائیل کو پتہ نہیں تھا، میرے نبی کو معلوم تھا۔ یہ بہت بڑا کمال ہے۔ حیثیت کرام دوستوں، ہماری ایمان والوں کی، ہمیں محبت والوں کو صرف یہی بہت بڑا فخر ہے کہ ہمارا نبی محمد مصطفیٰ ہم اس سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اللہ کرے پیار مل جائے، اللہ کرے محبت مل جائے، حضور کے ساتھ کوئی لگن مل جائے، وہ تصور ہو جائے ایسا کہ ہم 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھے آقا نام لال کے گن گاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے مقام والی ذات ہے۔ اگر قرآن کس مہینے میں نازل ہو برکت والا ہو جائے اور اس مہینے میں نازل ہو جائے، اتنی کرم نوازی ہو جائے کہ چھوٹی سی نیکی بہت بڑی کمال میں پہنچ جائے، ایک نیکی بہت بڑھ کر کے وہ 70 سے اوپر چلی جائے، بہت بڑا مقام مل جائے۔ اور اس گھڑی کو اتنا مقام ملا ہوا ہے، لیکن ذکر مصطفیٰ کتنا مقام ہو۔ اگر جس دل کے اندر، جس تصور کے اندر محبت مصطفیٰ آ جاتی ہے، خدا کی قسم دنیا آ کر کیوں کامیاب ہے۔ وہ اس دنیا کے اندر ایک بہت بڑا منور ہے، روشن ہے۔ جس دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے، وہ دل روشن ہوتی ہے، اس دل کے اندر 24 گھنٹے فرشتے پہرا دیتے رہتے ہیں، جس کے اوپر نگاہ خداوندی، نگاہ مصطفیٰ ہوتی ہے۔ تو دوستوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے، اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس طریقے سے محسوس ہو، جس طریقے سے ملنا چاہیے، اس طریقے سے ہم لے لیں۔ اور یہ محفلیں جو ہوتی ہیں، یہ تقریریں جو ہوتی ہیں، یہ مساج جو ہوتی ہیں، یہ نماز جو ہوتا ہے، یہ روزہ جو ہوتا ہے، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اطاعت مصطفیٰ ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی تصور اور ہے تو خود جانے۔ اگر ہمارا تصور یہ ہو گیا، ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ آقا نامدار کی ذات گرامی نے روزہ رکھا تھا۔ اب دنیا کے اندر یہ مساجد اس لیے آ رہے ہیں کہ حضور کی ذات گرامی ان مساجد کو آباد کیا تھا۔ حضور کی ذات گرامی نے محفلیں جمائے کی، ذکر کی تعریف بتائے گی، یہ اعمال بتائے تھے، سکھایا تھا۔ اس لیے ہم آ رہے ہیں کہ آقا کی ذات گرامی نے اس طرح کیا تھا۔ اگر یہ تصور ہمارے پاس 24 گھنٹہ آ جائے تو یقین جانیے حضور کے تصور کے صدقے اللہ یہ کرم نوازی کرے گا، محبت رسول پیدا ہو جائے گی۔ جب محبت رسول پیدا ہو گئے، پھر اعمال کے اندر جان پیدا ہو جائے گی، پھر باتیں نہیں رہے گی، عمل نہیں رہے گا، بل باتوں کے اندر وہ کیف پیدا ہو جائے گی اور عمل کے اندر وہ جان پیدا ہو جائے گی۔ جیسے ایک چیز بنائی جاتی ہے، جاری ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، اس ڈھانچے کے اندر جب سانس ڈال دی جاتی ہے، جب روح ڈال جاتی ہے، وہ ڈھانچہ چلنا پھرنا گھومنا سیکھنا چلنا شروع کر دیتا ہے، اس میں سانس لگا جاتا ہے، گھومتا ہے، طاقت آ جاتی ہے۔ اسی طرح دوستو ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے جان کے اندر، ہمارے تصورات کے اندر جب عشق رسول محبت رسول آ جائے گا، عملوں کے اندر جان پیدا ہو جائے گی اور ایسی جان پیدا ہو جائے گی، اتنی مہربانی ہو جائے گی واقعے میں محسوس ہوگا۔ کیونکہ ایک ڈھانچہ جو ہوتا ہے، کتنی اچھی شکل کیوں نہ ہو اس کی، کتنی پیاری شکل کیوں نہ ہو، لیکن وہ دیکھنے میں پہلے تو بڑا محبوب لگے گا، پیارا لگے گا۔ جب دیکھا جائے گا اس کے اندر سانس نہیں یہ ہوتا ہے تو آدمی دیکھ کے متنفر ہو جاتا ہے، اس میں ہے تو کچھ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو، ایک کافرو، تم بتوں کو پوجتے ہو، بتوں کو اچھا بنا کے رکھتے ہو، ان کو نام دے کے رکھا، اللہ نام دے کے رکھا ہے، بہت سی چیز تم رکھی ہے، لیکن ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے، اپنی مچھی بھی لا سکتے، کیونکہ ان میں جان نہیں ہے، ان میں سانس نہیں ہے۔ کتنا ہی اچھا بت بنایا جائے، کتنا رنگین بنایا جائے، کتنی بڑی شکل اس کو دی جائے، لیکن شکل دینے کے بعد شکل دینے سے اس کے اندر طاقت نہیں آئے گی، اس میں قوت نہیں پیدا ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جس کے اندر جان ہوگی، یہ بڑا ہاتھی کیوں نہ بنا ہوا ہو، بہترین ہاتھی کیوں، بڑا شیر کیوں نہ بنا ہوا، لیکن اس کے سامنے اگر بلی آ جائے تو اس کو وہ توڑ سکتی ہے، کیونکہ اس میں جان ہے، اس میں طاقت ہے۔ اس ہاتھی سے بلی زیادہ طاقتور ہے، شپکلی زیادہ طاقتور ہے، چھوٹی سی طاقتور ہے، اس لیے اس کے اندر روح ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا لوگوں، اگر تمہارے اعمال کے اندر، تمہاری زندگی کے اندر محبت رسول نہیں آئی ہے تو تمہارے اعمال بیکار ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ ان اعمالوں کو اگر طاقتور بنانا ہے،
ان اعمال کے اندر قوت بنانی ہے، اس کے اندر محبت رسول پیدا کرنا ہے، اور محبت رسول ایسا پیدا ہو کہ جب اس کا ذکر کثرت سے کریں گے، ان کی باتوں پہ چلیں، اور دوسری بات یہ مانگیں گے۔ آج کل ہمارا تصور کچھ ادھر چلا گیا ہے، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے عمل کرنے کی، یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ عمرہ کرنے کی توفیق۔ یہ بڑے اعمال جو ہوں گے یہ توفیق مانگتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ بھی کہا یا اللہ ہمیں محبت رسول کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ سوچا ہے ادھر توجہ نہیں جا رہی ہے بھائی، جب ہماری توجہ نہیں جا رہی ہے اس کی عزت یہ نکل رہی ہے، ہمارے اعمال میں طاقت نہیں رہی، قوت نہیں رہی، اور اس کے طرف مزہ نہیں آ رہا، لطف نہیں آ رہا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور محنت کرنی چاہیے کہ ہم ان اعمالوں کے اندر جان پیدا کریں۔ جب اعمال میں جان پیدا ہو جائے گی تو پھر مالک کی کائنات کا حکم بھی ہمیں اچھا لگنا شروع ہو جائے گا۔ ایسا سمجھو کہ جس طرح بیمار آدمی جو ہوتا ہے، مریض آدمی جو ہوتا ہے، اس کے سامنے اچھے اچھے کھانے رکھے جائیں، پیارے پیارے کھانے رکھے جائیں، ٹھنڈے میٹھے کھانے رکھے جائیں، لیکن اگر وہ استعمال کرتا ہے تو اس کو وہ کھانے کڑوے لگتے ہیں۔ اگر کھا لے تو معدہ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ بیمار ہے، معدہ خراب ہے، اس کو بخار ہے، مریض ہے، اس لیے اس کے سامنے پیارے پیارے کھانے رکھے جاتے ہیں، لیکن وہ کھانے کے باوجود اس کو صحت تو نہیں ملتی اور بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس ایمان والوں کے اندر محبت رسول نہیں ہے، یہ روحانیت نہیں ہے، کتنے اچھے اعمال ہو، روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکات ہو، بہت اچھے اعمال، لیکن اس کو اچھے نہیں لگتے ہیں، الٹا اس کو نقصان ملتا ہے۔ تو یہ نقصان یہ جو ہے یہ اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ اس نسخے کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، کھانے کے اندر کوئی خرابی نہیں، وہ اچھا ہی کھانا ہے، بہتر کھانا ہے، لیکن جو یوز کرنا ہے وہ بیمار ہے، وہ مریض ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا جو ہم اعمال کرتے ہیں، اگر ہمارا روحانیت کمزور ہے، اس کے اندر محبت رسول نہیں ہے، اس کے رسول نہیں ہے، تو پھر اچھے اعمال کی رزلٹ ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں تمہیں کوشش کرنی چاہیے، محبت پیدا کرنی چاہیے۔ میرے جائز میں تلاوت بسم اللہ کے ذات کرائیں، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اے لوگوں، یہ رمضان مہینہ ایک برکت والا مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن کو نازل کرنا جس مہینے میں نازل کیا اس کی بہت بڑی برکت ہوتی ہے، اور یہ قرآن عام الفاظ نہیں ہے، عام بات نہیں ہے، لیکن یہ قرآن وہ ہے جو ہدی للناس بھی ہے، یہ پوری کائنات کے لیے بھی ہدایت ہے۔ قرآن پوری کائنات کے لیے بھی ہدایت ہے، ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت لینے والوں ہے تو ہدایت سب کے لیے، اس کے اندر یہ طاقت ہے، یہ قوت سب کو ہدایت دے سکتا ہے، لیکن اس میں اللہ کے گرامی نے فرمایا کہ یہ ہدایت ملتی اس کو ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، بے ایمان کو ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ یہ قرآن بہت کمال والا ہے، بہت قوت والا ہے، لیکن ہدایت ملتی ہے ان لوگوں کو جو ایمان والے۔ ویسے بھی ہے پوری کائنات کے لیے، اس لیے ہمیں تمہیں سب سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے، اگر قرآن کے فائدہ لینا ہے، نمازوں کا فائدہ لینا ہے، اس اعمال کا فائدہ لینا ہے، تو ہم اپنے اندر جو ہے وہ ایمان کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا، مومنین کی اوصاف پیدا کرنی پڑے گی۔ اگر اس کی اوصاف پیدا نہیں کی، اس لیے میں نے پہلے عرض کیا دوستو، ہمیشہ یہ دعا مانگے یا اللہ ہمیں محبت رسول عطا فرما دے تاکہ ہمیں ایمان پورا مل جائے۔ جب ایمان مل جائے گا تو پھر ہمیں یہ ہدایت مل جائے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، پوری کائنات پوری انسانیت کے لیے ہدایت دینے والا رمضان، یہ رمضان شریف کے ساتھ جو قرآن ہدایت دینے والا ہے اور ہدایت دیتا رہتا ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں بہت بینات یعنی کھلی چیزیں ہیں، کھلی دلیل ہے، سب کچھ اس کے اندر، اس قرآن کے اندر ہر چیز ہے، لیکن آج تک ہم نے قرآن کو کھولا ہی نہیں، پڑھے لکھے ہیں کچھ بھی ہو، لیکن قرآن کو کھول کے ہم نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن تو کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ کا کلام
30 بار کلام کلام سے لے کے والناس تک اس کو ہم نے سوچا ہے، سورہ فاتحہ کو سوچا ہے، سورہ بقرہ کو سوچا ہے، ان سورتوں کو ہم نے دیکھا ہے، کبھی کم از کم اتنا تو کرتے ہم کہ اس کا تھوڑا سا ترجمہ تو پڑھ لیا کریں۔ اگر ہم نے ترجمہ پڑھا یا نہیں پڑھا ہے، اگر نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو کسی سن لیں، ہم کوشش کریں، ہدایت لے تو صحیح نا۔ اگر ہم ہدایت نہیں لیں گے تو پھر قرآن پاک ایسے ہی بند لگا پڑا رہے گا، اور دوسرے کاموں کے لیے ہمارے قرآن ہوتا ہے، دوسرے مقاصد کے لیے ہوتا ہے، جن مقاصد کے لیے قرآن پاک آیا ہے وہ مقصد ہم لے ہی نہیں رہے۔ طاقت سے جواب کیا ہے؟ بہت بڑی طاقت ہے، لیکن طاقت لینے کے لیے جس مقصد کے لیے قرآن آیا ہے اس کو سوچنا پڑے گا۔ ہم اگر قرآن لیتے ہیں، اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، میں نے اکثر بیشتر دیکھا ہے تو ہمارا کوئی مقصد ہوتا ہے، یا اللہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، یہ قرآن خوانی کرواتا ہوں، یہ کرتا ہوں تاکہ دنیاوی یہ مسئلہ میرا حل ہو جائے، مرض حل ہو جائے، درد حل ہو جائے، مسکینی ختم ہو جائے، قرض ختم ہو جائے۔ اس کے لیے تو قرآن ہم پڑھیں گے، مرض ختم ہونے کے لیے پڑھیں گے، درد ختم کرنے کے لیے پڑھیں گے، قرض ختم کے لیے پڑھیں گے، دوسری باتوں کے لیے قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن کبھی بھی ہم نے اس کی تلاوت نہیں کی، یا اللہ ہم قرآن پڑھ رہا ہوں، میں اس میں ہدایت مجھے عطا فرما دے، رہنمائی کر دے، قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے اس مقصد پہ مجھے چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ چیزیں ہمارے پاس کرنی پڑے گی۔ اگر ہم نے اپنے صنف کو، اپنے طریقے کو نہیں بدلایا تو ہم ویسے ہی رہیں گے جیسے آج تک رہے۔ ہمیں بدلانا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا، کم از کم قرآن کی ایک مرتبہ تلاوت کرنی پڑے گی۔ فرمایا اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، قرآن کا غزال الفاظ پڑھنے نہیں آتے ہیں تو فرمایا صرف قرآن کو کھول دے، ایک ایک لکیر پہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا جائے، ایک لکیر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پورا ختمہ نکال دے تو بہت بڑی برکت ہے، اس کی فضیلت مل سکتی ہے۔ اگر بسم اللہ کی برکت مل جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت مل جائے، پورا قرآن ایک ایک لکیر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا جائے، جب والناس تک پہنچے گا انشاءاللہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عامل بن جائے گا۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عامل بن گیا تو کتنا فائدہ اس کو ہو جائے گا، آیا پلٹ جائے، سب باتیں ختم ہو جائیں، دنیا اس کے لیے، یہ دنیا جو ہوگی اس کے لیے بہت باعث مسرت سبب بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، یہ ہدایت اس کے اندر، اس قرآن کو ہم دیکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس میں بہت بڑی برکتیں اس کے حاصل کرنا چاہیے۔ جو زیادہ پڑھا لکھا ہو زیادہ اس کے اندر آئے، اگر جو شخص پڑھا لکھا ہے اردو ہی اس کو پڑھنا آتی ہے تو کم از کم اس کا ترجمہ دیکھ لے، ترجمہ دیکھنے کے بعد اسے سوچتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرام کیا فرمایا۔ ترجمے کے اندر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، اپنے خیال کے الگ جا رہی ہے تو ترجمہ تو صحیح ہے، لیکن کسی ایک اچھے عالم سے، اچھے پڑھنے والے سے سمجھ لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرام کیا فرما رہی ہے۔ اتنی سوچ ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہی؟ ہم میں آنی چاہیے، ہمارے بچوں میں آنی چاہیے، چھوٹوں بڑوں میں آنی چاہیے۔ اتنا بڑا قرآن 1400 سال سے ہمارے پاس محفوظ پڑا ہوا ہے، اس کو سوچتے ہیں کیوں نہیں، اس کو پڑھتے کیوں نہیں؟ اگر پڑھتے تو کم از کم کوشش کیوں کیا کریں، کم از کم الحمد شریف تو سمجھ لیا کریں کہ الحمد کے اندر اللہ کی ذات گرامی کیا فرمایا۔ ہر ایک مسلمان کو یاد ہوتا ہے قل هو اللہ شریف ہے، اس کو دیکھے، سورہ اخلاص اس کو دیکھے، جو سورت ان کو دیکھے، اس کے بعد پڑھے بھی، سوچے بھی، اور اس کے بعد اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی انفرادی اس سے آگے پوچھے پڑھے لوگ کے، جو آپ کو اعتماد میں آتا ہے کہ عالم ہے، اچھا مجھے سمجھائے گا، موٹیویٹ کر لے گا، اس کے بعد ہم دو دم ہو کے بیٹھ جائیں، اس کو کہیں سے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے۔ کتنی بہترین فضا ہو جائے گی، کتنا اچھا عمل ہو جائے گا، کتنی اللہ کی طرف سے رحمت برسنا شروع ہو جائے گی، کتنی کرم نوازی ہو جائے گی۔ ہم اس طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ اگر کوئی تکلیف اس کو ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر ہم یہ کہتے ہیں بھائی قرآن خوانی کرو، ٹھیک ہے بھائی کرو، قرآن خوانی پہ خرچہ بھی کیا ہے، آئے پڑھنے والے قرآن پتہ نہیں کیسے پڑھاؤ لوگ، ٹھیکیدار آج کل بہت ہو گئے، قرآن خوانی کے ٹھیکیدار بہت ہو گئے۔ ارے تو خود کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ کیا تیری خدا نہیں سنے گا؟
ورنہ ہے تو ویسے تو خیرات کر لے. قرآن خوانی کروایا بٹھایا, وہ بیچارے آئے, وہ پیسے کے لالچی مرے ہوئے دنیا کے بیچاری کے آ گئے اور الٹا سیدھا پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں آمین سب کچھ خیرات ہو جائے. ہم خوش ہو گئے, پورا قرآن کا ختمہ کروا دیا, قرآن خوانی ہو گئی اور اس کے بعد چلو سب کی برکت مل جائے گی. ایسی برکتیں ملے گی؟ ایسا طریقہ کہاں سے دکھایا ہم نے, کہاں سے آئے؟ ہمیں قرآن پاک کو خود پڑھنے کا حکم ہے, سننے کا حکم ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم یہ ایک نمونہ بنا دیں, یہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنے طرف سے یہ طریقے بنائے. اس لیے ہمیں تمہیں کوشش کرنی چاہیے. اگر کسی کے اوپر تکلیف آ جاتی, مسائل آ جاتے, پھر یہ کیا بندہ نہیں تکلیف تو اس کو ہوئی ہے, خود وضو کر لے, وضو بنا لے, وضو بنانے کے بعد اللہ کے گھر میں آ جائے, مسجد میں آ جائے. نہیں آ سکتا اپنے گھر میں آ جائے, قرآن کو کھولے, خود نہیں پڑھ پائے, خود پڑھے, پڑھنے کے بعد التجا کرے یا اللہ میں نے تیرے کلام کو پڑھا ہے, یا اللہ اس کلام کے صدقے میں کرم نوازی فرما دے. محمد مصطفیٰ کے صدقے میں, ان لوگوں کے صدقے میں جنہوں نے قرآن پڑھا ہے, اس کے صدقے میرا مسئلہ حل کر دے. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں. جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں دے دیتا ہوں. فَمَوَيْدَا سُعَدَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے لوگوں تم کیوں آگے پیچھے بھاگ رہے ہو, ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہو, کسی دوسرے در پہ کیوں جا رہے ہو؟ اگر تمہیں تکلیف آ جائے, تمہیں مصیبت پڑ جائے, تم آ جاؤ, 2 رکعتیں نماز پڑھ لو, اخلاص سے ادا کرو اور قرآن کی تلاوت کو جیسے بھی کر سکتے ہو کرو. کرنے کے بعد مجھے پکارو, فَإِنِّي قَرِيبٌ, پھر میں قریب ہو جاتا ہوں. اجیب دعوت الداعِ اذا دعان, پھر میں جواب دیتا ہوں جب بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے. یہی قرآن کہتا ہے. کیوں ہم بھولے ہوئے, کیوں ہم نے اپنے طریقے بنا دیے, کیوں اللہ کے در پہ آ جاتے ہیں؟ اللہ کے در پہ آنے کے لیے ہمیں نفرت ہو جاتی ہے, ہم ادھر اٹھ جاتے ہیں, پھر دوسرے راستے دیکھ لیتے ہیں جو آسان راستے. تو دوستو ان آسان راستوں کو اللہ کے ذات کرام ہر کمپلین کو قریب ہے, اس کے دل کو دیکھتا ہے. مالک کائنات ہر کو قریب ہے اور اچھے کو بھی قریب ہے, برے کو بھی قریب ہے. مالک کائنات یہ لوگ جو گنہگار ہیں ان کے سامنے اللہ ان کی یہاں بھی قریب ہے, ان کی یہاں بھی قریب ہے. اللہ سب کے قریب ہے. جب سب کے پاس قریب ہے اور بندے کو حکم ہے تو مجھے قریب ہو جا, میرے پاس آ جا, آ کے مجھ سے مانگ لے, جو مسائل تیرے میں تیرے حل کر دوں گا. تو پھر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم کیوں نہ کوشش کرتے ہیں؟ اگر ہم اسی کوشش کریں گے, جدوجہد کریں گے, قرآن کے ساتھ محبت کریں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ محبت کریں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات کے ساتھ محبت کریں گے, تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت بہت ہی آ جائے گی, کرم نوازی ہو جائے گی, سکون مل جائے گا, فرحت مل جائے گی, اعزاز مل جائے گا. لیکن ہم نے اس راستے کو ختم کر دیا, ہم نے دوسرے راستے اختیار کیے. ان راستوں کو چھوڑو, آج ہمیں لینا ہے تو اللہ کے قرآن کا راستہ لینا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی کی تعلیمات کو لینا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو ہمیں بتایا اس پہ چلنا پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بہت بڑے محبت والے, بہت بڑے اعزاز والے, بہت بڑی مہربانی کری امت محمد یہ کہ کیونکہ حضور کے صحابہ کا عمل جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ و اللہ کے رسول کو بہت ہی پسند ہوتا ہے. اس عمل کے سلسلے میں ایک بار میں عرض کروں دوستوں, اس چیز کو سمجھ لیں, جو ہم رمضان شریف کے اندر صبح کو روزہ رکھتے ہیں اور عشاء کے بعد ہم تراویح پڑھتے ہیں, 20 رکعتیں تراویح پڑھتے ہیں. اگر دوسرا ذات گرامی نے اس کو مسلسل نہیں پڑھایا, اس مسئلے کو سمجھ لو, آج کل یہ طاقت ہوتا ہے. تو دوستو یہ تراویح جو ہے آقا نامدار کی ذات گرامی حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات حضور کی ذات گرامی نے خود تراویح پڑھوانا شروع کی. مسجد نبی میں حضور نے جب پڑھوانا شروع کی, جتنے صحابہ تھے وہ پیچھے کھڑے ہو گئے, حضور تلاوت کرتے گئے اور باقی حفاظ سنتے گئے, اور جبرائیل اتر گیا وہ بھی سنتا رہا. یہ بہت ساری رات گزرتی رہی اور تراویح چلتی رہی. ایک رات ایسی ہوئی جب لوگوں کو پتہ لگ گیا, ادھر ادھر معلومات ہو گئی کہ آج یہاں تراویح شروع ہوئی, بعد میں لوگوں نے پتہ لگا, لوگ آنے شروع ہو گئے. دوسری رات جیسے فرمایا کہ پوری مسجد بھر گئی, لوگ جمع آنے لگے.
ادھر سے آئے وہاں سے ادھر سے تراویح دوسری رات حضور کی ذات گرامی تراویح یہاں پڑھائی تو بہت لوگ خوش ہوئے، صحابہ کرام خوش ہو، جس کے اوپر قرآن نازل ہوا وہی قرآن سے نازل ہوا، جس پہ قرآن نازل ہو وہی قرآن سنا لے تو اس کا کیا کمال ہوتا ہے، اس کی کیا برکت ہوتی ہے۔ سننے والوں نے سنا، سننے والا بھی صحابی ہو، سنانے والا محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی ہو، جو کیا کمال کیا تعاون مزہ ہوگا، لطف سب آنے لگے۔ جب تیسری رات ہوئی حضور ذات گرامی نے عشاء پڑھ کے چلے گئے تو واپس نہیں آئے۔ سمجھو اس بات، واپس نہیں آئے، حجرے پہ چلے گئے، لوگ منتظر ہیں۔ تیسری رات بہت لوگ ہو گئے، پہلے سے زیادہ ہو گئے، لوگوں کو پتہ نہ حضور خود تراویح پڑھا رہے ہیں، بہت سے لوگ آنے لگے، بہت آ رہے، بہت پیارا عمل محسوس ہو رہا تھا۔ حضور کی ذات گرامی اپنے حجرے انور کے چلے گئے۔ اب جب چلے گئے اب کون ان کو بلائے؟ آج کل کا امام تو نہیں ہے، تو بلائے ذرا نماز پڑھا دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تعظیم ہوتی، انتظار کیا جاتا ہے امام کا، جب آئے اس کی کوئی ضرورت تو صحابہ بیٹھے، 1 گھنٹہ بولا، 2 گھنٹے بولے، 3 گھنٹے بولے، عشاء ہو چکے، سب بیٹھے ہوئے، نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نہ کوئی بات ہو رہی ہے، حضور کی آمد کی خوشی کی آمد کے اندر بیٹھے، ساری رات گزر گئی، فجر ہو گئی۔ لوگوں نے کوشش کری کسی طرح سے بلایا جائے، لیکن حضور کو کیسے بلایا، تب سے سیکھی ہوئی، کوئی انتظار کر رہا ہے، کوئی تھوڑی سی بات کر رہا ہے، کوئی تھوڑی سی کھانسی کر رہا ہے، شاید حضور کو پتا لگتا ہے، لیکن حضور کو سارا معلوم تھا حضور نہیں آیا۔ صبح جب ہونے لگا، فجر کا ٹائم ہوگا تو حضور اس کے بعد تشریف لائے، صحابہ کرام قدموں پہ گر گئے، یا رسول اللہ آپ مہربانی فرما رہے تھے، اس لیے لوگ منتظر تھے آپ کے قرآن سننے کے لیے، مزہ بہت آ رہا تھا، آپ مہربانی فرما گئے تھے، تو میرے نبی نے فرمایا لوگوں سن لو، اتنی تو عبادت یہ اچھی ہے، اتنی تو تراویح اچھی ہے، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ بھی مہینہ ہو، اور اس کے اندر پھر یہ میں قرآن پڑھوں تم سنو، کتنی برکتیں، بہت بڑی پیاری برکتیں، بہت مجھے پیاری چیز، اس لیے میں نے سوچا یہ بہت بڑی پیاری برکتیں اللہ کے طرف منوا دی ہے، لیکن آج تیسرا دن کا اگر میں آتا اور مجھے بھی پسند تھا، خدا کو پسند تھا، اگر میں آتا اور اللہ کے طرف سے جبریل آ جاتا اور حکم دے دیتا کہ اپنی امت کے اوپر یہ دوبارہ قدر اور فرض کر دے، تو میں نے سوچا اس سنت کو سنت ہی رہنے دو، فضل ہو جائے گا، اس سنت کو سنت ہی رہنے دو، فرض نہ ہو، اگر فرض ہو گیا تو قیامت تک یہ 20 رکعتیں آدمی پڑھانی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، لیکن میں نے یہ چاہا لطف جو ہے مزہ تو لے لیکن وہ 5 لوگ کافی، یہ اور چھٹا فرض نہ آ جاتا، اس لیے میں نے جان بھول کے چھوڑ دیا، جب چھوڑ دیا تو پھر حکم دے دیا اپنی اپنی عبادت کرو، پھر صحابہ اپنی اپنی طور پہ ساری رات کھڑے ہو کے نماز صادق کرام اپنی اپنی طور پہ ساری مسجد ساری رات طاقت رکھتی تھی اور عبادت کیا کرتے تھے، نبے ہوتے رہتے، عبادت ہوتے رہتے، اس طرح یہ سلسلہ چلا جب صحابہ کی محبت اس کو نہیں بھی چلتا رہا، کچھ سیدنا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہوا، اس نے بھی ایسے ہی چلتا رہا۔ عمر فاروق کا زمانہ آیا، دیکھا تو لوگوں کو بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، اور عمر فاروق نے صحابہ کو بلایا اور میٹنگ فرمائی اور آپ نے فرمایا صحابہ یہ بہت بڑا اللہ کو پیارا عمل ہے، رسول اللہ کو پیارا، حضور نے فرمایا مجھے محبوب عمل ہے، لیکن آج اگر ایسا کیا جائے آپ مشورہ دیتے ہو ایسا کیوں نہ کریں، ایک آپ آگے کھڑا کر دیں، ایک آگے اچھا ہو وہ کھڑا ہو جائے، دوسرے اس کے پیچھے سونے سی بات ہونی چاہیے، تو فرمایا یہ بات جب ہو گئی تو صحابہ متفق پہنچ گیا، عمر فاروق یہ اچھی بات ہے، فرمایا پہلے کیوں نہیں کیا، برادر پہلے اس لیے نہیں کیا تھا انہوں نے فرض نہ ہوتا ہے، لیکن آج اگر ہم کریں گے تو فرض نہیں ہوگا، وہ سنت ہی رہے گی، اس لیے اس برکت کو حاصل کیا جائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یا الہ العالمین کرم فرمانا، رحمت فرمانا، یا الہ العالمین
زیادہ نصیب و ضرور فرما دے آسان رزق میں روزی میں برکت نصیب فرما دے برکت نصیب فرما دے یا الہ العالمین کو کرم فرما دے آسان ربنا تقبل منا انك السميع العليم وصلى الله تعالى على خير ورسول سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه اجمعين.